رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ کربلا کیا سکھاتی ہے، اس عنوان سے گفتگو شروع کی گئی، اور اس سلسلے میں یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ کربلا کیا سکھاتی ہے کا موضوع کیوں رکھا گیا ہے۔ مثلاً ہم نے یہ موضوع کیوں نہیں رکھا کہ قرآن کیا سکھاتا ہے، ہم نے یہ کیوں نہیں موضوع رکھا کہ حدیث کیا سکھاتی ہے، اس لیے کہ یہی دو بنیادی چیزیں ہیں جو دین سیکھنے کی جگہ ہیں۔ ہم نے مثلاً یہ موضوع کیوں نہیں رکھا کہ ہمارے علماء کیا سکھاتے ہیں۔ السلام علیکم، تشریف لائیں۔ کربلا کیا سکھاتی ہے، جب ہم کہتے ہیں تو کسی دماغ میں غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ کربلا وہ سب سکھاتی ہے جو قرآن سکھاتا ہے، جو معصوم سکھاتے ہیں، جو حدیث سکھاتی ہے، جو روایت سکھاتی ہے، جو معلم اخلاق سکھاتے ہیں، جو درس عقائد سکھاتے ہیں، جو دروس اخلاق سکھاتے ہیں، وہ سب کا سب کربلا سکھاتی ہے۔ شہادتیں بہت سی گزریں، آخر اس شہادت میں، اس حادثے میں، اس واقعے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ پروردگار عالم نے حسین کے تذکرے کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے خصوصی اہتمام کیا۔ میں نے ایک دن ایک جملہ کہا تھا، وہیں پہ رک گیا تھا، کسی غور سے سننے والے نے مجھے ٹوکا کہ آپ بات چھوڑ کے آگے چلے گئے تھے۔ میں نے جملہ یہ کہا تھا کہ ہمیشہ، اور میں ایسے سامعین کا انتہائی درجہ شکر گزار ہوں جو اس توجہ سے سنیں اور میری کوتاہیوں اور میری غلطیوں کی طرف مجھے متوجہ کرتے رہیں، اس لیے کہ روایات میں بتایا گیا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرنے والے، اور ایک تمہارے منہ پہ تمہاری کمیاں بیان کرنے والے۔ ہم سب کو اچھا وہی لگتا ہے جو منہ پہ تعریف کرے، مگر معصومین نے سکھایا ہے کہ وہ تمہارا دوست نہیں ہے جو تمہاری تعریف کرے تمہارے منہ پہ۔ اچھا دوست تمہارا مخلص وہ ہے جو
تمہارے منہ پر تمہاری کمیوں کو بیان کر دے۔ تو ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہ میرا دوست ہے جو میری کمیاں میرے منہ پہ بیان کرے، میری خوبیاں میرے پیٹھ پیچھے۔ مگر آج کل پسند اسے کیا جاتا ہے جو میری خوبیاں چاہے ہوں چاہے نہ ہوں میرے منہ پہ بیان کرے، پیٹھ پیچھے جو چاہے کرتا پھرے۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ کربلا کا خصوصی اہتمام اللہ نے کیا، اس سلسلے میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ ہر حادثہ، ہر واقعہ جب گزرتا ہے تو اس حادثے اور اس واقعے کے گزرنے کے بعد اس کا تذکرہ ہوتا ہے، چاہے وہ منزل خوشی کی منزل ہو، ایسا کوئی واقعہ ہو جو خوشی سے مربوط ہو۔ مثلا ہمارے گھروں میں سب جگہ برتھ ڈے منایا جانے لگا ہے، پہلے ہمارے گھروں میں خالی معصومین کی ولادت کی خوشی منائی جاتی تھی، اپنی پیدائش کی کوئی خوشی نہیں منائی جاتی تھی۔ میں ایسی بلا وجہ ہر چیز پہ تنقید نہیں کرتا ہوں، شاید ہمارے بزرگوں نے سمجھا تھا کہ اپنے پیدائش کی دن خوشی منانے کا کوئی وقت نہیں ہے، غم منانے کا دن ہے، حساب کرنے کا دن ہے۔ میں پڑھ چکا ہوں کہ ہم اس دن خوشی مناتے ہیں کس بات پہ؟ بیوقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے خیال میں اپنی پیدائش کے دن پر خوشی منانا، اس لیے کہ اللہ کی دی نعمتوں میں سے جو بہت بڑی نعمت ہے زندگی، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ زندگی ہماری کتنی ہے، لیکن ہمیں یہ بہرحال معلوم ہے کہ جتنی بھی ہے اس میں سے 1 سال گھٹ گیا ہے، تو خوشی منانے کی کوئی جگہ نہیں رہی۔ اور اگر چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی نصیحتوں پہ عمل کیا جائے تو پھر سال تو سال ہر دن انسان کا گزرتا ہے 3 مشکلیں لے کے آتا ہے۔ ایک دن گزرنے کا مطلب زندگی سے 1 دن کم ہوا، ایک دن گزرنے کا مطلب 1 قدم آخرت سے نزدیک ہوئے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ آخرت جو ہے وہ جنت والی آخرت ہے یا جہنم والی آخرت ہے۔ تو بہرحال اگر خوشی بھی منائی جاتی ہے تو واقعہ گزرنے کے بعد منائی جاتی ہے۔ اگر غم ہے تو ابھی جب حادثہ گزرا ہی نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب حادثہ گزر جائے گا تبھی ہوگا۔ لیکن 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر اگر توجہ دی جائے تو پروردگار عالم نے ان 3 چیزوں کا واقعہ بعد میں گزرا ہے، تذکرہ پہلے کیا ہے، اور وہ تینوں چیزیں اسلام سے جڑی ہوئی ہیں۔ میں یہ بات میری یادداشت میں جہاں تک ہے، میں نے یہ بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری اعلی اللہ مقامہ کی کسی تقریر میں مجھے اس بات کی بنیاد ملی تھی، میں نے اور کسی جگہ اس بات کو نہیں پڑھا ہے۔ بہرحال ان کی ایک فکر ہے اور میں وہ آپ کی خدمت میں منتقل کر رہا ہوں، اہتمام عزائے حسین اور قدر کربلا پہچاننے کے لیے۔ دیکھیے عالم اسلام میں بہت سی عیدیں آتی ہیں، لیکن ان عیدوں میں جس عید کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں وہ عید سب سے بڑی عیدوں میں ایک عید ہے۔ عید الفطر عید ہے، خوشی کا ایک دن ہے، عید الاضحیٰ عید ہے، خوشی کا ایک دن ہے، لیکن انہی عیدوں میں لفظ عالم اسلام بولا ہوں، انہی عیدوں میں یہ بتائیے کہ جو پورا اسلام ہمارے پاس ہے یہ کب آیا ہمارے پاس؟ عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن کب آیا ہے؟ پورا اسلام جو کمال کی سند کے ساتھ ہم تک ملا ہے، غدیر میں جو کمال تک پہنچا، دین کامل جو ہمیں ملا ہے وہ کس کے ہاتھوں سے ملا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جس کے ہاتھوں ہمیں یہ شرف ملا ہے اس کو کب یہ ذمہ داری ادا کرنے کا حکم دیا گیا؟ جب 40 سال کے ہو گئے تو 27 رجب کی تاریخ تھی وہ، جب آپ کو حکم ہوا، فرشتہ آیا اور آپ کے ذمے رسالت کی تبلیغ کر دی گئی، اور وہ دن کہلاتا ہے یوم مبعث، یوم بعثت۔ تو دین ہم تک آتا ہی نہ اگر بعثت پیغمبر نہ ہوتی۔ اس کے بعد دین آنا ہے، دین کو پھیلنا ہے اور پوری زمین پر حاکم ہونا ہے، اور جب تک پھیل کے پوری زمین پر حاکم نہ ہو جائے اس وقت تک اس دین کو بچنا اور محفوظ رہنا ہے اور زندہ رہنا ہے اور باقی رہنا ہے۔ بعثت کے دن سے دین آنا شروع ہوا، غدیر کے دن دین کمال کی منزل تک پہنچا۔ اب پورا دین آ گیا، پورا دین ہمیں مل گیا، اب دو کام باقی رہ گئے: دین آنا، دین کو کامل ہونا، اور کامل دین کے تبلیغ کا آغاز ہو جانا۔ یہ ایک مرحلہ ہوا، مگر ابھی اس کا پوری طرح سے پھیلنا باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن حضور کی زندگی میں دین پوری زمین پر نہیں پھیلا۔ پھر ان کے نائب آتے چلے گئے، دین کو پھیلاتے بھی رہے، خطروں سے بچاتے بھی رہے، مگر اب تک دین نہیں پھیلا، اور قرآن مجید کی پیشین گوئیاں ابھی نہ مکمل پڑی ہیں۔ یہ بھی خطیب اعظم تابسرا کا جملہ ہے کہ قرآن مجید کی نہ جانے کتنی پیشین گوئیاں ہیں جو اس وقت تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ عقیدہ مہدی اختیار نہ کیا جائے۔ ہم نے وعدہ کیا کہ ہم کمزوروں کی حکومت قائم کریں گے، مستضعفین کی حکومت زمین پہ قائم کریں گے، ابھی تک نہیں ہوئی۔ اللہ کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا دین دے کے تاکہ سارے دینوں پر یہ دین غالب آ جائے، غالب ہو جائے، اقتدار میں آ جائے۔ ابھی تک تو نہیں ہوا یہ کام، نہ مستضعفین کی حکومت قائم ہوئی اس زمین پر، نہ دین غالب ہوا اس زمین پر۔ ایسے نہ جانے کتنے وعدے ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، جو سب کے سب ابھی تک پورے نہیں ہوئے ہیں۔ تو یا تو یہ مانو کہ ابھی کوئی الہی ذمہ دار باقی ہے جو آ کے اللہ کے ان وعدوں کو پورا کرے گا، یا پھر یہ قبول کر لو کہ معاذ اللہ کے وعدے جھوٹے نکلے۔ تو اگر اللہ عادل ہے اور خلف وعدہ خلافی نہیں کر سکتا تو پھر ماننا پڑے گا کہ ابھی اس کائنات میں کوئی ایک پھر آنے والا ہے وقت کا محمد جو سارے الہی وعدوں کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا۔ تو پہلی چیز ہوئی بعثت، کہ کام شروع تو ہو، شروع نہ ہوتا تو نہ کامل ہوتا، نہ پھیلتا، کچھ ہے ہی نہیں، آیا ہی نہیں۔ تو اس سے بڑی خوشی کوئی اور ہے کہ ہمیں وہ دین مل گیا، اس دین کا ملنا شروع ہو گیا جو 1,23,999 نبی لے کے آتے رہے تھے، مگر کسی کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ اس کو سند مل گئی ہوتی، پورا دین پہنچ گیا۔ اس سے بڑی خوشی عالم انسانیت میں کیا ہوگی؟ عالم انسانیت کے لیے کہ وہ دین جو اس کی نجات کا ذریعہ ہے، جو اس کی کامیابی کا ضامن ہے، وہ قانون زندگی جو کامیابی کا ضامن ہے،
وہ والا جو کمال، جو مکمل بھی ہو جائے گا قانون زندگی، وہ قانون زندگی نام لائے تو ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، مگر وہ نامکمل تھا، مکمل ہو جائے گا کہ اب آگے کوئی کسر اور کوئی کمی نہیں باقی رہ جائے گی قیامت تک کے لیے۔ وہ بعثت پیغمبر کا دن ہے کہ جب دین آنا شروع ہوا، پھر وہ دین کمال کی منزل تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے، مگر آیا تھا سب کو سدھارنے کے لیے، بھی سب تو سدھرے نہیں، اور جو سدھرے نہیں ہیں تو بگڑی بھی اتنے ہیں کہ مٹانے پہ لگے ہیں، اس وقت بھی لگے ہوئے ہیں۔ دیکھ لیے اس وقت دین کے خلاف، اس وقت دین دشمن پوری دنیا پر، میں بار بار یہ جملے کہہ رہا ہوں، بیماری ہے، اس سے وبا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس وبا کے بہانے سے جس طرح دین کے مظاہروں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، چاہے اسلام ہو، چاہے کوئی مذہب ہو، جس طرح ہمارے سارے مذاہب کے وہ ٹھکانے جہاں اللہ، بھگوان، گاٹ کی آواز اٹھتی تھی، ان کے دروازے بند کرائے ہیں انٹرنیشنل سازش کے تحت۔ یہ دین دشمنوں کی سازش ہے، یہ خالی کسی مسلمان کے خلاف نہیں ہے، یہ دین کے خلاف ہے، اور یہ شیطان پرستوں کی سازش ہے، جن کی ساری کوشش یہ ہے کہ خدا پرستی، بھگوان کو ماننا، گاٹ کو ماننے والے زمین سے مٹ جائیں، بس شیطان کے ماننے والے باقی رہ جائیں۔ یہ مہم ہے پوری، درخواستیں دی گئی کہ بھائی بلا آئی ہے، وبا آئی ہے، ہمیں دروازے کھول دو، ہم مندروں میں جائیں، ہم مسجدوں میں جائیں، ہم گرجا گھروں میں جائیں، ہم کنیسہ میں جائیں، جہاں جہاں مذہب کے ٹھکانے بنائے گئے ہیں اس کو پکاریں جو بلاؤں سے نجات دینے والا ہے، مگر دروازے نہیں کھولے جاتے۔ تو یہ ایک الگ پہلو ہے، خیر میں بار بار یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ تو اب دین اب تک پھیلا نہیں ہے، الہی وعدے تب پورے ہوں گے جب یہ وعدوں میں ایک وعدہ ہے دین کا پھیلنا، تو ایک وقت وہ ہونا چاہیے جب کوئی ایسا آئے کہ جو اس دین کو پھیلائے۔ اچھا، جب تک پوری کائنات میں دین کے ماننے والے نہیں آ جائیں اور دشمنان دین موجود رہیں اور دین پر ہر وقت حملے ہوتے رہیں، تو کوئی دین کے بچانے کا نظام بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر آپ نے ان تین پہلوؤں پہ غور کر لیا ہے تو اب میں آپ سے جملہ شروع میں کہا تھا میں نے کہ عام طور پر نظام فطرت یہ ہے کہ حادثہ، واقعہ ہونے کے بعد اس کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن تین ایسے حقائق ہیں، تین ایسے واقعات ہیں، تین ایسی سچائیاں ہیں جو واقع بعد میں ہوا ہے، ذکر کا اہتمام اللہ نے پہلے سے کیا ہے۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ پر، قرآن مجید پر، روایات پر توجہ دیں تو آپ کو تین تذکرے ملیں گے کہ واقعہ بعد میں ہے، تذکرہ پہلے سے ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھی والے واقعے کے بعد عام الفیل، جس میں خانہ کعبہ پہ ابرہہ نے حملہ کیا تھا، اس کے بعد 40 سال پہ بعد بعثت ہوگی، لیکن بعثت پیغمبر کا تذکرہ دور ابراہیم میں ہو رہا ہے۔ جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ان کے درمیان ایک ایسا نبی بھیج جو انہیں کتاب کی تعلیم بھی دے، تربیت نفس بھی کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے۔ بعثت نہیں ہوئی ابھی، مگر بعثت کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید کی صاف صاف آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا بَلَىٰ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ جہاں تک میری یادداشت، میں ہمیشہ ممبر پہ آنے سے پہلے یاد کر کے حوالے آیات کی بھی دیکھ لیتا ہوں، میری یادداشت کمزور ہے، بھروسہ نہیں کرتا۔ جہاں تک میری یادداشت ساتھ دے رہی آل عمران کی آیت ہے، میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا، کل اگر کوئی صاحب چاہے تو میں ان کو آیت بھی بتا دوں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔
اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے سارے نبیوں سے یہ میثاق اور یہ عہد لیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اے نبیو ہم تم کو کتاب اور حکمت دے دیں. پھر عربی کے ایک لفظ عالم دین تشریح فرما ہے اللہ ایسے علماء کی تعداد کثر اللہ امثالہم. ہم تو ان کو مولانا روحی صاحب ہی کہتے ہیں، باقی روح ظفر ہے، کامیابی کی روح. اس بامسمہ ہے ماشاءاللہ، مادیت پہ روحانیت غالب ہے اور شکست نہیں کھاتے، کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ تبھی ہوتا ہے جب اللہ کے لیے کام کیا جائے. ایسے تمام اہل علم خدمت گزاران قوم کی سلامتی کے لیے، برکتوں کے لیے ایک صلوات بھیجے محمد. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ. یہ ثم جو ہے یہ ذرا وہ والا پاز ہے جو ذرا لمبا جاتا ہے. اب یہ عربی پڑھانے کی جگہ نہیں ہے. عربی میں تھوڑا گیپ کے لیے، فاصلے کے لیے، جس کا اردو میں ترجمہ پرانی اردو میں ہوتا پس، ایک ہے فا. فجاکم مطلب یہ بس بات آ جائے، فوراً ہو جائے گا. اگر یہاں مجلسوں کا اعلان ہو، ایک مجلس ہے پھر ہم کہتے ہیں اس کے فوراً بعد مجلس ہے، ایک کہتے ہیں پھر مجلس ہے. تو یہ عربی میں یہ سب اتنی ڈیٹیل ضرورت نہیں ہوتی، ایک ایک حرف کے ذریعے باتیں کہی جاتی ہیں. فا مجلسن، فمجلسن کا مطلب مجلس کے فوراً بعد مجلس ہے. اور ہم کہیں مجلسن ثم مجلسن، اس کا مطلب کچھ گیپ ہے، عرب سمجھ جائے گا. تو یہاں آخری پیغمبر کے آنے کی بات ہو رہی ہے. لما آتیتکم من کتاب وحکمت، تمہیں کتاب و حکمت مل جائے گی، پھر فوراً نہیں آ جائے گا. وہ لمبی مدت عیسیٰ کے بعد فترت، لمبا گیپ ہوگا. فترت فیتے ریتے، فیتو ریتے نہیں کہ کوئی کچا مولوی کہے یہ کیا قابلیت جتا رہا ہے، اس کا تو املا بھی صحیح نہیں. ایسا ہوتا رہتا ہے. ہمارے درمیان بہت سے الفاظ غلط اتنے رائج ہو گئے ہیں کہ ہم توجہ نہیں دیتے. لفظ تقیہ نہیں ہے. میں بالکل نوجوانی میں پڑھنے گیا ایک مجلس آگرے میں شہید ثالث کے مزار پر، تو ہمارے ایک ذرا ہمارے جیسے جاہل ٹائپ جیسے میں ہوں ویسے ہی، انہوں نے کہا کہ مجلس کیا پڑھیں گے، تقیہ کر رہے تھے. صحیح لفظ ہے تقیہ، تقیہ نہیں ہے لفظ. تو میں تقیہ کہہ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے غلط کر رہے ہو. خیر فضول باتیں آ جاتی کبھی کبھی زبان پہ. تو ثم کا مطلب ہے فاصلے کے بعد. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، قرآن مجید کی آیت ہے، آل عمران کی ہے انشاءاللہ. ثم جب تم کو ہم اے نبیوں کتاب و حکمت دے دیں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ رسول تمہارے پاس آئے. بات کس سے ہو رہی؟ نبیوں سے. انہی میں سے ایک رسول کی بات ہو رہی. ایک کو ہٹا لیجئے، 1,03,999 نبیوں سے بات ہو رہی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک. کیا بات ہو رہی؟ ہم تمہیں کتاب حکمت دے دیں گے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ رسول آئے گا جو تصدیق کرے گا ان سب چیزوں کی جو تمہارے پاس ہیں، جو دین تمہارے پاس، جو عقائد تمہارے پاس، جو کتاب تمہارے پاس، جو شریعت تمہارے پاس، اس سب کو تصدیق کرے گا. ہاں یہ سب کریکٹ، سب کریکٹ. عیسیٰ کے پاس جو کچھ یہ بھی صحیح، موسیٰ کے پاس جو کچھ یہ بھی صحیح، ابراہیم کے پاس، نوح کے پاس، جس کے پاس جو کچھ سب صحیح، جو بھی تمہارے پاس سب کہی. ہم کچھ نیا نہیں لائے، وہی والا ہے جو آگے بڑھا رہے ہیں، اس کی تصدیق کریں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب وہ آئے گا تمہارے پاس تو کیا کرو گے؟ لتؤمنن بہ، تم اس پر ایمان لاؤ گے. ولتنصرنہ، اور خالی ایمان نہیں لاؤ، اس کی مدد بھی کرو گے. اس کے بعد اللہ وعدہ اللہ کہتا قالا وقد اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، تم نے اقرار کیا. بہت پکی دستاویز لکھوا رہا اللہ، بڑی پکی اقررتم، اقرار کیا تم نے، واخذتم علی ذالکم اسری، اور میں نے جو تمہارے اوپر یہ بوجھ لادا ہے اس کو تم نے ٹھیک سے پکڑ لیا کہ نہیں؟ بھاگو گے نہیں چھوڑا کے.
یہ تو کرنا ہی کرنا پڑے گا. قالوا اقررنا, انہوں نے سب نے کہا ہاں بالکل مالک جو تو کہہ رہا وہ کریں گے, ایمان بھی لائیں گے مدد بھی کریں گے, ایمان بھی لائیں گے مدد بھی کریں گے. قال فاشهدوا, دیکھیے کتنی پکی دستاویز لکھی جا رہی, گواہ رہنا سب کے سب. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہدین میں ہوں. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اپنے نوجوانوں سے, اپنے بزرگوں سے, بہنوں سے جو تلاوت کرتے ہیں, میں چھوٹی سی کام کی بات کہیں یاد آ جائے تو چھوڑتا نہیں ہوں. مولانا روح ظفر کو میں نے روز دیکھا مسجد میں لوگوں کی تلاوت ٹھیک کراتے کراتے بوڑھے ہوئے جا رہے ہیں. ہماری عربی میں دعا ہو چاہے قرآن مجید ہو, ایک لفظ لکھا ہوتا ہے انا, اردو میں ہم کہتے ہیں انا, الف نون الف, مگر عربی میں یہ انا جو میں ہے, میں کے معنی میں, یہ انا بعد والا شروع میں پہلا وہ الف ہے نہیں, اس میں حمزہ ہے. جب یہ کھڑا ڈنڈا ہو اس پہ زبر زیر پیش لگا ہو تو الف ہے ہی نہیں, وہ ہے حمزہ. الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے, کسی حرف کے بعد ہوتا ہے. با میں آ با تا جو ہے, با کے بعد الف ہے, یہ الف ہے. لیکن اب اج آ جو ہے یہ الف نہیں حمزہ ہے. اس فرق کو عربی میں سمجھنا چاہیے. حمزہ دونوں طرح ہوتا ہے, ساکن بھی ہوتا ہے اور متحرک بھی, زبر زیر پیش بھی اور ساکن بھی, لیکن الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے, جھٹکا نہیں ہوتا اس میں. حمزے میں ساکن ہوگا تو بھی جھٹکا ہوگا, اطمئنان, جھٹکا لگے گا. تو الف انا کے نون کے بعد جو الف ہے اس کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے. انا نہیں ہے, انا, جیسے الف ہٹا کے پڑھیے انا, ہم سب انا پڑھتے ہیں. ہندوستان میں ہم کو ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے, ایسے ہی پڑھتے, لیکن وہ انا نہیں ہے. آپ کسی قاری سے سنیں انا نہیں کہے گا, انا, وہ انا من الشاہدین, وہ انا من الشاہدین نہیں. الف نون الف زبر نا, انا نہیں ہے. ہجے بھی ایسے کراتے ہیں ہمارے یہاں قاری لوگ. ہمارے مولوی صاحب گھر پڑھانے آتے ہیں ایسے, الف زبر آ, نون الف زبر نا, انا نہیں بھائی. حمزہ زبر آ, نون زبر نا, انا. الف نہیں, اسے پڑھوائیے نہیں بچے کو. قالوا اقررتم واخذتم على ذاتكم مصری, قالوا اقررنا, قالوا بلا, قال فاشهدوا, تم بھی گواہ رہو. انا معکم من الشاہدین, میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. اللہ نے نبیوں سے, خطیب اعظم تابع سرا سے استفادہ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اور میں نے کہیں نہیں پڑھی بات, ڈھونڈا بھی نہیں میں نے. جو وہ پڑھ دیتے تھے مجھے اطمینان ہوتا تھا کہ وہ بغیر مدرک کے کوئی بات پڑھنے والے نہیں, وہ تفسیر بھی رائے کرنے والوں میں نہیں تھے. وہ روایت بھی جب تک دیکھ نہ لیں, مصائب کی بھی کوئی بات وہ پڑھ دیتے, اطمینان ہوتا تھا کہ کہاں سے پڑھا. اور میں نے بعض روایات ہیں جو بہت مشکل سے ڈھونڈے ملتی ہیں. مجھے یاد ہے میں اس وقت بچہ تھا, مگر جو میرے بزرگ جو اب دنیا سے جانا وہ بھی شروع ہو گئے, مرتضیٰ جعفری صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ, خدمت گزاران ملت میں تھے, تنظیم المکاتب کے انتہائی معتمد لوگوں میں خدمت گزاروں, وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. مولانا مزار علی صاحب بھی بیمار ہیں, جو ہے اور رکھے اللہ ان کو, جو چلے گئے اللہ ان کے درجات عالی کرے. یہ جو رئیس الواعظین علی اللہ مقامہ مصائب کی روایتیں پڑھنے کے بعد خطیب اعظم ان سے کہتے تھے کہ یہ فلاں کتاب میں ہے, دیکھ لو, محفوظ کر لو, کبھی پڑھو تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہاں سے پڑھا. تو ایک دور تو وہ تھا کہ جب خطیب اعظم جیسا بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو مجلس میں کچھ روایت پڑھنا مصائب کی, تو دیکھ لو کہاں لکھی ہے, اس لیے کہ جھوٹ تو جائز نہیں ہے. اور ایسے سامعین جو پوچھ سکتے ہیں کہاں سے پڑھا, کاش یہی مزاج ہمارا باقی رہا ہوتا تو ہمارے درمیان جو یہ روایت سازی کی مصیبت آ گئی ہے, اور ایک ہی امام کی شہادت 100 طریقوں سے بیان کی جاتی ہے. آپ غور کریں, جس سے سنیں ہر ایک نیا طریقہ, مصائب ایک ہی مصیبت کو کتنے طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے. یہ نہ ہوتا اگر سچ ہوتا, اگر سچ ہوتا تو نہ ہوتا. ہے تلخیاں ہیں اور یہ تلخیاں حقائق ہیں, لہذا مجھے کہنا پڑے گا, جو پڑھے مصیبت, جو آپ کو معتبر علماء سے سننے کو نہ ملی ہو ممبر سے, نہیں لے کے آئے تو اس سے وہی پوچھ لیجئے یہ روایت کس کتاب سے لائے ہو بھائی. یہ ایک نئی مصیبت آ گئی ہے ہمارے اوپر کہ ہماری نئی نسل ہر چیز ہر وقت نیا چاہتی ہے, نئے نوحے, نئے مرثیے, نئے نقطے.
نتیجہ یہ ہوا کہ نیا دین بننے لگا، نئے عقائد بننے لگے، اور روایات مصائب میں تو قیامت کھڑی ہو گئی ہے۔ ہر سال اور پڑھنے والا پڑھتا ہے کہ وہ روایت پڑھنے جا رہا ہوں جو آج تک تم نے نہ سنی ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے کہاں سے سنیں گے، یہ واقعہ گزرا ہی نہیں ہے، تو جھوٹا ہے گھڑ کے لایا ہے۔ ورنہ 14 صدیوں میں ہمارے علماء نے کچھ چھوڑا نہیں ہے جو ہم نے نہ سن لیا ہو اور نہ پڑھ لیا ہو۔ یہ جو کہے آج تک نہ سنی ہوگی، سمجھ لیجئے ہے ہی نہیں، کہیں واقعہ ہی نہیں ہے۔ اور جو بدلے وہ سچ نہیں ہوتا، جو ایک رہے وہ سچ ہوتا ہے۔ لہذا دیکھ لیے جہاں بدلنا شروع ہو جائے پہچان آ جائے گی۔ ارے صدیوں سے مجلسیں ہو رہی ہیں، 10 20 20 30 50 سال سے، ہم بھی آپ بھی سب مجلسیں سن رہے ہیں۔ یہ جو گزرے کیا تو ان سے قابل ہے جنہوں نے ساری زندگیاں مدرسوں میں گزاری تھی اور پڑھنے پڑھانے میں؟ تم ان سے قابل ہو گئے، تم نے مدرسے کی چوکھٹ نہیں چھوئی اور نیا لے کے آئے ہو، گڑھ کے لاؤ گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وعلی دو وعدے اللہ نے لیے۔ میں نے بات جہاں شروع کی وہاں ہٹا نہیں ہوں، بتائے گا کوئی کہاں تھا؟ میں نے عرض کیا تھا اصول یہ ہے کہ واقعہ بعد پہلے ہوتا ہے، تذکرہ بعد میں، مگر اللہ نے 3 معاملات کا تذکرہ پہلے کیا۔ ایک بعثت، دوسرے 2 کون سے؟ تاڑ لیا ہو تو آپ نے تاڑ لیا ہو۔ غدیر تو بعثت سے جڑی ہے، بعثت تکمیل کی سندوں مرحلوں تک پہنچی، غدیر تک۔ بعثت کا کارنامہ، رسول کا کارنامہ کمال تک پہنچا دیا، غدیر کو لے آئے، کامل اسلام ہو گیا۔ مگر ابھی کمل ہوا ہے، نہ پھیلا ہے، نہ دشمن سے بچنے کے لیے کوئی تگڑا سا ڈیزائن ہوا ہے کہ جب تگڑا حملہ ہو تو کیسے بچائیں۔ روزمرہ کے حملوں سے بچانے کے لیے تو ولایت و امامت آ گئی۔ تو بعثت کا تذکرہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں قدم قدم پہ رسول اللہ بعد میں آئے ہیں، ان کی بعثت کا تذکرہ پہلے۔ جناب عیسیٰ نے یاتی اسمہ احمد، جناب عیسیٰ یہ تک کہہ گئے کہ میرے بعد رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، مگر جناب عیسیٰ تو لیٹسٹ ہے نا، اور پیچھے جائیے، جناب ابراہیم تک تو کم سے کم موجود ہی۔ اور پھر یہ آیت جو میں آپ کی خدمت پڑھ رہا ہوں یہ ایک نیا رخ دیتی ہے اس سلسلے کا۔ تو اللہ نے کہا کہ اے نبیوں، یعنی آدم سے لے کے حضور تک سب سے کہہ رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے ایک رسول آئے گا، تو انہی 24 میں وہ بھی کوئی ایک رسول ہوگا، اور وہ سب کی تصدیق کرے گا۔ تو جو سب کی تصدیق کرے وہ بیچ میں آتا ہے کہ شروع میں؟ جو سب کی تصدیق کرے گا وہ سب سے آخر میں آئے گا بھائی۔ جتنے تم آئے ہو سب کی تصدیق وہ رسول کرے گا، تو آخری ہوگا، خود بخود سمجھ میں آ گیا۔ اور وہ تمہارے پاس آئے گا تو تم ایمان لانا اور تم اس کی مدد کرنا۔ اب اللہ کے وعدے جناب آدم زندگی بھر انتظار کر رہے، وہ آئے اور تصدیق کرے میری، تو میں اس پر ایمان لاؤں، اس کی مدد کروں، ایمان لاؤں، مدد کروں۔ گزر گئے، کوئی نہیں، اچھا بھائی جانے لگے تو اگلا آ گیا، تمہارے ذمہ ہے۔ شیس آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، وقت ختم ہو رہا، بس جلدی سے آپ باشعور ماشاءاللہ ہو گئے سب کے سب۔ اب آتے چلے گئے یہاں تک کہ جناب عیسیٰ کی منزل آ گئی کہ اب تو پکا ہے، سب کی ذمہ داری عیسیٰ کے حوالے کر گئی۔ آدم کے سامنے کوئی آیا نہیں کہ اس پر ایمان لائے، تصدیق کرے، نوح کے سامنے نہیں آیا، ابراہیم کے سامنے، بیچ میں جو ہزاروں لاکھوں نبی گزر گئے، لاکھوں تو ہم کہہ دیتے ہیں، لاکھ کہہ سکتے ہیں، لاکھوں نبی نہیں گزرے، لاکھ نبی گزر گئے، 1 لاکھ گزر گئے، 24,000 یہ جو گزر گئے، ان کے سامنے کسی میں نہیں آیا۔ تو اب آخری اگلے پیچھے والا تو ہر ایک، بھیا ہم جا رہے ہیں، آیا نہیں، ہماری طرف سے تم ایمان لے آنا، تم ہمارے نائب، سارے کام تم ہمارے سنبھال لیں، یہ بھی سنبھالنا، دیکھو ہماری طرف سے ایمان بھی لانا، ہماری طرف سے مدد بھی کرنا۔ اب گزر گئے یہاں تک کہ جناب عیسیٰ بھی آ کے چلے گئے، مالک اب کیا ہو؟ تو مالک جانتا ہے کیا ہوگا۔ گزرا وقت، آخری پیغمبر آیا، معراج کی منزلیں ہوئیں، معراج پہ شب معراج گئے، سفر ہو رہا ہے، ایک مرتبہ استقبال کا اہتمام ہوا، اب آخری خاتم الرسل سید الانبیاء والمرسلین آ رہا ہے، صفوں میں انبیاء کھڑے ہوئے ہیں، جناب آدم کے پاس سے گزرنا شروع کیا، جناب آدم نے دیکھا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ،
عیسیٰ نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، ابراہیم نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ سلام نہیں ہو رہا، تمہارے پاس آئے تو ایمان لانا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ آئے، ایمان لے آئے، سب ہو گیا، مگر مدد کہاں؟ وہاں کون سی مدد ضرورت پڑی ہے بھائی؟ معراج میں رسول اللہ کون سی مدد کی ضرورت مند ہے؟ اب کیا ہو؟ اب یہ کیسے پورا ہو معاملہ نبیوں کا؟ جناب عیسیٰ بھی ذمہ داری لے کے چلے گئے، سب کی طرف سے ذمہ دار بنے ہیں کہ ایمان بھی لاؤ گے، مدد بھی کرو گے۔ ایمان لانے کا موقع سب کو مل گیا، اب مدد کرنے کا معاملہ کیسے ہو؟ تو اللہ نے کہا عیسیٰ رہیں گے۔ عیسیٰ آئے، آسمانوں میں منتظر، کب حکم خدا ہو میں جاؤں مدد کے لیے۔ رسول اللہ پیدا بھی ہوئے، بعثت بھی ہوئی، وفات بھی ہو گئی، حکم نہیں ہوا۔ اب یہ وعدہ کیسا پورا ہو جہاں اللہ نے کہہ دیا تم بھی گواہ ہم بھی گواہ، پکی بات، کچا وعدہ نہیں۔ عیسیٰ منتظر ہیں، مدد کیسے ہو، مدد کیسے ہو، مدد کیسے ہو، یہ نیابت کیسے پوری ہو، وعدہ خلافی نہ ہو۔ یہاں تک کہ اللہ نے اہتمام کر دیا، انتظار کرو انتظار کرو۔ ایک محمد گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، ایک وقت آئے گا جب 13واں محمد اس زمین پہ واپس آئے گا تو عیسیٰ آئیں گے اور آ کے وقت کے محمد کی مدد کریں گے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، ان کے ساتھ شامل ہو کے جہاد کر کے اس الہی وعدے کو پورا کر دیں گے۔ بعثت بھی آ گئی اور اسی میں اشاروں میں دور ظہور بھی آ گیا۔ اور اس کے علاوہ پھر اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید میں قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اور اس کے بعد روایات میں تو بکثرت حضرت ولی عصر، حضرت مہدی زمان عجل اللہ فرجہ، کہ حکومت اور ظہور کا تذکرہ، نہ ابھی حکومت آئی ہے نہ ظہور، مگر تذکرہ ہے۔ حکومت بعد میں ہوگی، تذکرہ پہلے سے ہے۔ بعثت بعد میں ہوگی، تذکرہ اب بس وقت ختم ہو گیا اور تشریح کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب کیا بچا؟ ایک کام ہو گیا دین آنے کا، ایک کام ہو گیا دین کو پوری زمین پر اس طرح پھیلانے کا کہ زمین پر کفر و شرک کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ مگر مالک ابھی ایک کام باقی ہے، یہ دشمن بار بار حملے کرا دین مٹانے کے لیے اور امام پردے غیب میں چلا جائے گا، تب کیا کریں گے؟ کہا اسی لیے تو ہم نے اہتمام کیا، کربلا آئے گی دین بچانے کے لیے، حادثہ بعد میں ہوگا، آدم پہلے روئیں گے، حادثہ بعد میں ہوگا، عیسیٰ نوح پہلے روئیں گے، حادثہ بعد میں ہوگا، ابراہیم پہلے روئیں گے۔ حادثات میں اگر کسی حادثے کا تذکرہ آغاز وجود کائنات سے دکھائی دیتا ہے تو وہ حادثہ کربلا ہے۔ 3 حادثے ہیں جن کا وقوع بعد میں ہوا ہے اور تذکرہ پہلے ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وجود خلقت کے ابتدائی مرحلوں سے تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی منزل جو مجھے روایات کے سارے دیکھنے کو ملتی ہے کہ ذکر حسین اللہ نے کہاں سے شروع کر دیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اہتمام، الہی اہتمام ہے، اس لیے ہم بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں اور اسی لیے ہم بھی مسلسل کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جس طرح سے ممکن ہو اپنی پوری طاقت اور صلاحیتیں لگا کے اس عزا کا اہتمام کیا جائے۔ اپنی زندگی چھوڑ کے اس میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے جناب آدم کو جب خلق کیا تو روایت کہتی ہے کہ فرشتے آ کے جناب آدم کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور ان کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ تو جناب آدم نے ایک دن اللہ سے پوچھا کہ مالک آخر تو نے میرے پیشانی میں، میرے چہرے میں کیا رکھا ہے؟ فرشتے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہم نے تمہاری پیشانی میں ایک نور رکھا ہے، اول خلقت کو تمہاری پیشانی میں ودیعت امانت کیا ہے، اس میں نور رکھا ہے۔ تو جناب آدم نے کہا کہ مالک اگر کوئی ایسی چیز میری پیشانی میں رکھی ہے کہ اس کو فرشتے جس کی زیارت کو آتے ہیں تو پھر میں بھی تو زیارت سے کیوں محروم رہوں؟
میں آج ساری چیزیں جو مجھے پڑھتے پڑھتے یاد آتی جا رہی خطیب اعظم کے جملے ہیں. وہ کہتے تھے کہ آدم کی پیشانی میں نور تھا، نور محمد مصطفیٰ، نور علی مرتضیٰ، نور فاطمۃ الزہرا، نور حسنین، نور ائمہ طاہرین علیہ السلام. آدم نے کہا مالک جس کی زیارت کرنے فرشتے آتے ہیں میں اس کی زیارت سے محروم کیوں رہوں؟ ان کا جملہ تھا پتہ چلا کہ زیارت شوق آدمیت ہے. پتہ چلا کہ زیارت شوق آدمیت ہے. آ گیا ہاتھوں میں. اب جو ہاتھوں میں آیا تو جناب آدم کا جب ہتھیلی میں آ گیا نور، فرشتے آئے ان کی طرف کر دیا، جب خود دل چاہا ہتھیلی اپنی طرف کر لی. پھر دوسرا جملہ فرماتے تھے کہ پتہ چلا کہ صرف ذوق آدمیت ہی نہیں ہے، شوق ملائکہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے. اس لیے کہ ملائکہ عبادت سے خالی نہیں رہتی. جو زیارت کے لیے آ رہے ہیں کسی نہ کسی عبادت میں لگے تھے، اور عبادتیں بھی کیسی، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں. اب میں اس سادہ تصریح سے لفظ نہیں کہوں گا، مگر وہ اپنے سجدے، اپنے رکوع، اپنے قیام چھوڑ کے آئے ہیں زیارت کے لیے. تو کتنی عظیم عبادت ہے. شوق ملائکہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے. اور پھر تیسرا جملہ فرماتے تھے کہ زیارت کرنا بھی شوق آدمیت ہے اور زیارت کرانا بھی شوق آدمیت ہے. یہ بھی آدم کا شوق ہے، خود بھی زیارت کر رہے ہیں، ملک آتے ہیں ان کی طرف پنجہ کر دیتے ہیں. اور پھر یہ تو بچپن سے ہم آپ سب سنتے چلے آئے ہیں کہ ایک ہی نور ہے، اسی میں 5 بھی ہیں، اسی میں 12 بھی ہیں، اسی میں 14 بھی ہیں. یہ ہمارے علماء کی باریک بینیاں ہیں بہرحال. لیکن جس کے لیے میں نے روایت یاد دلائی کہ یہ تینوں ذکر ہوئے ہیں، بعثت کا ذکر بھی، ظہور کا ذکر بھی، اور ذکر اہتمام کربلا، اہتمام ذکر کربلا بھی. مگر پھر مجھے ایک فرق یہاں دیکھنے کو ملتا ہے. بعثت کا تذکرہ شاید جناب ابراہیم سے پہلے نہیں ہوا. میں شاید لگا رہا ہوں، میں احسان نہیں کر سکتا، میں یقین نہیں حاصل کر سکتا. نہ ساری روایات پڑھ سکتا کوئی انسان، نہ ساری آیات کو سمجھ سکتا ہے اور نتیجے نکال سکتا ہے. بظاہر قرآن مجید میں جو تذکرہ ہے وہ جناب ابراہیم کے دور سے بات شروع، ان کی دعا سے ہو. اس سے پہلے مجھ سے نہیں جانتا، میں اپنی جہالت کے اقرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، روایات میں ہو مجھے نہیں پتا. لیکن بظاہر جناب ابراہیم سے بعثت کا تذکرہ شروع ہوا. وہ وعدے جو ظہور سے جڑے ہوئے قرآن مجید میں ہیں وہ قرآن کے دور کے ہیں. بعض وعدے بنی اسرائیل سے اللہ نے کیے ہیں جو ظہور کے دور کے ہیں. تو چلیے بنی اسرائیل تک پہنچ گیا وہ تذکرہ، لیکن پھر اس سے پیچھے ڈھونڈے نہیں ملتا. مستضعفین کی حکومت کا وعدہ، اس طرح چیزیں، یہ بنی اسرائیل کے دور کی چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے منتقل کی ہیں. تو جناب موسیٰ تک جاتی ہے بعثت، ظہور کی بات، حکومت مہدی کی بات، حکومت اسلامی کی بات، اور بعثت جاتی جناب ابراہیم تک. مگر کربلا کہاں ہے؟ سنو دوستو، آدم ہاتھوں میں زیارت، نور کی زیارت. اب اس کے بعد آگے بڑھے، اسما پوچھے، دعا پوچھی، وسیلہ مانگا، آگے بڑھتی گئی کہانی. آدم کو اب وسیلہ ڈھونڈنا ہے. جناب جبریل نے انہیں سکھایا کیسے توبہ کرو، کیسے استغفار کرو. اب توبہ استغفار تک جب پہنچے تو ایک مرتبہ ان کے نام لے کے جو وسیلہ بنانا شروع کیا، تو ایک مرتبہ جب جیسے ہی بالحسین پہ پہنچے آنکھوں پہ آنسو آ گئے، دل محزون ہو گیا. کہا پروردگار کیا بات ہے، یہ 5 نام جو توسل کے لیے مجھے ملے ہیں، ان ناموں میں جب یہ حسین کا نام آتا ہے تو میرا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے. کہا آدم تم جانتے نہیں ہو، یہ میرے تمہاری نسل سے پیدا ہونے والے آخری رسول کا نواسا ہے جو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. اجرکم علی اللہ. بس میں آج یہیں پہ ختم کرتا ہوں بات کو. میں جس سے نتائج نکالتے رہتا ہوں چھوٹے چھوٹے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے. آج میں کہنا چاہتا تھا کہ جب جس عزاداری کا اتنا اہتمام مالک کی طرف سے ہے اور اتنی عظیم شخصیتوں کو مالک نے اس میں شامل کر کے اس کا اہتمام، اس ذکر کا اہتمام کیا ہے، تو پھر اس ذکر کے لیے ہمیں کس اہتمام کی ضرورت ہے. میں ایک جملہ اس وقت صرف کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. گھروں سے، ہمارے بارگاہوں سے مجلسیں اٹھ کے گھروں میں چلی گئی. کم سے کم اتنا کیجئے. مجھے پتا ہے جب آن لائن ٹی وی پہ کوئی چیز آتی ہے تو کوئی ٹیبل پہ بیٹھ کے مجلس سن رہا ہے، کوئی کھانے کی میز پہ بیٹھ کے مجلس سن رہا ہے، کوئی بستر پہ بیٹھ کے مجلس سن رہا ہے. کم سے کم اتنا کیجئے
کہ ایک مجلس کم سے کم روزانہ وہاں فرش بچھا کے بیٹھ کے سنیے. اس کی برکتیں کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ اب آج نہیں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور مجھے مجلس سے پہلے سلو بھائی ضرور یاد دلا دیں کہ کہ میں نے آج جو وعدہ کیا آج میں وہ بات نہیں کہہ سکا. میں آج کہنا چاہتا تھا، میں اس میں یہ چاہتا تھا کہنا کہ اہتمام اعزاز و الہی اہتمام. اب ہمیں جو اس وقت آن لائن مجالس ہو رہی ہیں اس میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں اور بہت سی مشکلات بھی ہیں. مذہب نے ہمیں باندھ کے نہیں رکھا کہ تم عزاداری کیسے کرو، یہ اللہ کا کرم ہے. اس نے طریقہ معین کر دیا ہوتا اور طریقہ ہم سے چھن گیا ہوتا. کل بھی میں نے کہا تھا اگر جلوس کا طریقہ معین ہوتا، اگر امام باڑوں میں بیٹھ کے مجلس کا طریقہ معین ہوتا، اگر فرش بچھا کے طریقہ معین ہوتا، کوئی بھی خاص طریقہ اللہ نے معین کر دیا ہوتا تو ہم نہ کر پاتے. مگر اس کریم نے گنجائش چھوڑ دی. جیسے چاہو جو چاہو کرو، بس ایسا کرو کہ آنکھوں میں آنسو آنے والا ہو، آنسو آ جائے بس. چاہے فرش بچھا کے بیٹھ کے قالین پہ پڑھو، اور قالین سے زیادہ تو جب تم خودری زمین پہ بیٹھ کے مجلس کرو گے تو احساس ہوگا کہ تم تو تھوڑی دیر اس زمین پہ جلوس پہ بیٹھ کے بے چین ہو رہے ہو، اور 11 محرم سے لے کے سفر کی تاریخوں تک کم سے کم 20 دن اہل بیت اسی زمین پر، کانٹوں پر، کنکریوں پر، جلتی ریت پر بیمار سفر کر رہا تھا. اور اسی زمین پر روزانہ وہ زمین پر بٹھائے جاتے تھے، زمین پر لٹائے جاتے تھے. عزیزو، آج 5 محرم کی شب شروع ہو گئی. مسلسل وہ تاریخیں آ رہی ہیں جہاں اب ہم اپنے بزرگوں سے ملے ہوئے سلیقہ ادا کے طور پر کچھ مخصوص شہداء کا تذکرہ کرتے ہیں. آج آخری شب ہے تقریباً، اس کے بعد مخصوص شہداء کا تذکرہ شروع ہو جائے گا. میں نے حسین کے ارد گرد جو تارے تھے، جو چاند کو اپنے ارد گرد حلقے میں لیے ہوئے تھے حفاظت کے لیے، کبھی ایک تارا ٹوٹا، کبھی دوسرا ٹوٹا، اور ایک وقت وہ آیا تھا جب مقتل میں سارے تارے بکھرے پڑے تھے اور چاند کو گہن لگ رہا تھا. اور یہ چاند، کربلا کا چاند، کربلا کا معروف آواز دے رہا تھا، میرے جانثارو تم کہاں چلے گئے؟ جیسے علی مرتضیٰ ممبر پہ بیٹھ کے گریا کرتے تھے، کہاں ہے عمار، کہاں ہے مالک استر. مگر کوئی تیروں کی بارش نہیں ہوتی تھی اس وقت. کربلا کے میدان میں تو حسین اس وقت یاد کر رہے تھے، حبیب کہاں ہو، مسلم کہاں ہو، ہاں بتا زہیر کہاں سو گئے؟ دیکھو تیر برس رہے ہیں، تلواریں چلائی جا رہی ہیں. پھر خود ہی کہتے تھے میرے شوروں مجھے پتا ہے گردنیں کٹا کے سو گئے. آج کی تاریخ اب 5 کی شب لگی ہے. حضرت ہمشیرہ حسین جس نے اپنے گود کے پالوں کو، اپنے دودھ کے پلائے ہوئے بچوں کو قربانی دینے کے بعد ان کا غم نہیں منایا تھا. میں ان کے بارے میں انشاءاللہ اگلی مجلس پڑھوں گا. مگر میں اپنی بہنوں اور اپنی ماؤں کے لیے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قربانی کا جذبہ صرف زینب میں نہیں تھا. صرف زینب ہی وہ نہیں تھی کہ جنہوں نے اپنے لالوں کو بھیجا مرنے کے لیے اور ان کا ماتم نہیں کیا. سنو، یہ نہ سوچو کہ وہ تھے ہم نہ کر سکیں گے. سنو کیا ہوا. حسین کا لشکر کربلا میں خیمہ زن ہے. عاشور کی شب گزر گئی، صبح عاشور نمودار ہوئی. ایک مرتبہ سنسناتے ہوئے تیر خیموں پہ آنے لگے. جلدی جلدی سارے انصار خیموں سے دوڑ کے نکلے. کیا اہتمام کریں، کیسے روکیں؟ کہا بس ایسا کرو، فی الحال سب لوگ اپنی اپنے جسم کی دیوار بنا کے ان خیموں کے آگے کھڑے ہو جاؤ. کوئی تیر زینب کے خیموں تک نہ پہنچے، کوئی تیر میرے شہزادے اکبر کے بنی ہاشم تک نہ پہنچے، ام کلثوم کے خیمے تک نہ پہنچے. کیا کرتے یہ؟ وہاں کوئی ٹین کی دیواریں نہیں تھی ان کے پاس، پتھر تراشے ہوئے نہیں تھے کہ اس کی دیوار کھڑے کر دیتے. خیمے تھے کپڑوں کے سامنے سے، سنسناتے تیر 1-2 نہیں تھے. ملعون نے نماز پڑھ کے ایک تیر کھینچا تھا. ابن سعد نے گواہی دی تھی ملعون نے شیطانوں کی، گواہ رہنا پہلا تیر میں نے. اور کئی ہزار کماندار جو آئے تھے
سب کمانوں میں تیر لگے، ہزاروں تیر ایک ساتھ خیام حسینی کا رخ کر کے چلے۔ اصحاب حسینی نے دیکھا کیا کر سکتے ہیں، بس جسم کی دیوار بنا دی، بازو سے بازو ملا کے کھڑے ہو گئے، پہلو سے پہلو ملا کے کھڑے ہو گئے جلدی جلدی میں۔ مجھے نہیں پتا کسی کے ہاتھ میں ڈھال ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ ارے جس کے ہاتھوں میں ڈھال ہے وہ ڈھال سے روکتا ہے، کوئی تلوار سے کاٹتا ہے، اور کوئی خالی ہاتھ ہے، ارے تو کبھی بازووں پہ تیر روکا، کبھی سینے پہ تیر روکا۔ اسی پہلی ہی تیر بارانی میں حسین کا بڑا لشکر یا زخمی ہو کے گرا یا شہید ہو گیا۔ تیر بارانی رکی، لاشیں سمیٹی گئی، زخمی آگے بڑھ کے اجازت لے کے میدان میں جانے لگے۔ انہی میں ایک بوڑھا صحابی حسین کا، مسلم ابن اوسجا، جس کی جنگ کی تیاری عجیب و غریب ہے۔ ہمارے رسوم اعضاء میں ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا پیشانی پر پٹی۔ ہمارے بچے یہ سمجھیں یہ کیا ہے، یہ خالی ایک لباس نہیں ہے، یہ خالی ایک پہناوا نہیں ہے، یہ کربلا کے پیغاموں کو نشر کرنے کا طریقہ ہے، اور جب وہ کرو تو پھر وہ کردار بھی اپنے اندر دکھاؤ۔ پیشانی پر پٹی معلوم ہے کس نے باندھی تھی؟ دو نے، ایک نے خود باندھی تھی، ایک کے حسین نے باندھی تھی۔ حبیب ابن مظاہر اتنے بوڑھے تھے کہ ان کے کھال پیشانی کی لٹک کے آنکھوں پہ آ گئی تھی۔ جنگ کی تیاری میں حبیب نے مسلم ابن اوسجا اتنے بوڑھے تھے، مسلم نے جنگ کی روایات کے مطابق شاید 95 سال عمر تھی، اتنے بوڑھے تھے کہ پیشانی کی کھال آنکھوں پہ لٹک کے آ گئی تھی۔ جنگ کی تیاری میں پیشانی کی کھال سمیٹ کے اپنے ہاتھوں سے رومال سے باندھی تھی تاکہ دیکھ سکے۔ بچوں، جوانوں، تم پیشانی پہ جو باندھ کے آئے ہو، یہ پیشانی پر تمہارا یہ رومال جو بندھا ہے، یہ پکار کے کہہ رہا ہے ہمارے اندر مسلم ابن اوسجا کا قربانی کا جذبہ ہے، ہم نصرت حسینی کے لیے تیار ہیں۔ اگر گلے کٹانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اپنے جذبات کا گلا کاٹیں گے۔ ہم دین کے مٹانے والے مہم جو چل رہی ہے بے دینی کی، اسے روکیں گے، اس سے لڑیں گے، چاہے اس میں ہمیں اپنی جذبات کی قربانی دینا پڑے، چاہے ہمیں رسم و رواج کی قربانی دینا پڑے۔ ہم مسلم ابن اوسجا جس دین کو بچانے اٹھے تھے اس دین کو بچائیں گے۔ پیشانی پر باندھو تو دیکھو، اور یا پھر پیشانی پر کس کے بندھا تھا؟ حر کی پیشانی پر۔ کب؟ جب پیشانی کا خون رک نہیں رہا تھا، حر چاہتے تھے سند مل جائے قیامت کے میدان میں کہ حر آزاد ہے، تو حسین نے اپنی اماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال حر کے پیشانی پہ باندھا تھا۔ اگر تم میں سے کسی کو یہ تصور ہے کہ یہ وہ رومال ہے جو باندھا ہے، تو پھر یاد رکھو حر بننا پڑے گا۔ گناہوں کے لشکر سے نکل کے آؤ اطاعت پروردگار کے لشکر میں، تاکہ تمہاری پیشانی کی پٹی یا حر کا رومال بن جائے یا مسلم ابن اوسجا کی پٹی بن جائے۔ مسلم نے تیاری کی تھی، کمر جھکی تھی، کمر جھکی ہوئی کمر کو مضبوط کرنے کے لیے کمر پر کپڑے کو لپیٹا تھا، جو ہمارے بعض عزادار کمر پر پٹکا لپیٹتے ہیں۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ پھر وہی ہے کہ ہم وقت کے حسین امام زمانہ کی نصرت کے لیے ہر لمحے تیار ہیں۔ ہم باطل کا مقابلہ، وقت کے یزیدوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلم نے جو تیاری کی تھی، وہ مسلم ابن اوسجا اسی پہلے حملے میں جب دیوار بن کے کھڑے ہوئے تو تیروں سے زخمی ہو کے، زخمی ہوئے، خون بہ رہا تھا، آئے۔ امام کے پاس بہت زندگی باقی نہیں رہی، جو بدن میں طاقت ہے اس سے آپ کے لیے جہاد کر کے شہادت کا شرف حاصل کروں اجازت ملی۔ میدان میں آئے، اس بھوک میں، اس پیاس میں، اس بزرگی میں اتنا سن ہے، کمر جھکی، آنکھیں کمزور، بدن میں طاقت نہیں، خون بہ چکا، مگر لڑے اور جوانوں کی طرح لڑ کے کئی ظالموں کو جہنم واصل کیا۔ مگر کب تک لڑتا بوڑھا مجاہد؟ گرے تو آواز دی آقا آخری سلام۔ بس حسین چلے، حسین کے ساتھ حبیب چلے، جو مسلم کے بھی دوست ہیں اور حسین کے بھی دوست ہیں۔ سرانے پہنچے، بوڑھے دوست کا سر اٹھا کے حسین نے آغوش میں رکھا۔ مسلم کی آنکھیں بند ہیں، بہت بڑا شرف ہے، یا عباس کو حاصل ہوتا ہے یا مسلم کو۔ سر اٹھا کے رکھا، حبیب پہلو میں بیٹھ گئے۔ آنکھیں کھولو مسلم، دیکھو تمہارا سر کس کی گود میں ہے۔ اس کا مطلب مسلم بے ہوش ہے۔
کانوں میں آواز آئی، دیکھو تمہارا سر کس کی گود میں ہے، آنکھیں کھولی، حسین کے چہرے پہ نظر ڈالی، حبیب پہلو میں بیٹھے گا، مسلم تم دنیا سے جانے والے ہو، میں بھی چند لمحوں میں آؤں گا، مگر خیمے میں تمہاری ایک زوجہ ہے اور ایک کمسن بیٹا ہے، اگر کوئی بات کہنا ہو تو کہہ دو، جب تک جیوں گے تمہاری وصیت پوری کروں گا۔ مسلم کا بچہ ہے، مسلم کی بیوی ہے، مگر مسلم کو کوئی فکر نہیں، کانپتی انگلی اٹھائی، زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ پورا جملہ کہے، روایات کے سہارے صرف الفاظ ملے کہ لفظ کا حاضر رجل، ارے جب تک میں جیا حسین کے زخم نہ لگنے دیا، حبیب جب تک جینا میرے اس مولا کو زخمی نہ ہونے دینا، نہیں کوئی فکر نہیں، بس مولا زخمی نہ ہو۔ لاش لے کے حسین آ گئے، ارے بہت بڑا زخم ہے جگر پر، لے کے زمین پر بیٹھے تھے خیموں کے پاس کہ دیکھا ہے خیمے کا پردہ انصار کے خیموں سے ہٹا، ایک کمسن بچہ نکلا، چھوٹا سے قد، اتنا چھوٹا کہ اس کے کمر میں تلوار باندھی ہے کسی نے، اور جب وہ بچہ چلتا ہے تو قد چھوٹے ہونے کی وجہ سے تلوار زمین پر رگڑ رہی ہے۔ تلوار کتنی بڑی ہوتی ہے عزیزو، آپ ہم سب جانتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 فٹ کی ہوتی ہے۔ سوچئے 3 فٹ کی تلوار جب کمر میں بندھے اور زمین پہ رگڑے تو بچہ کتنا چھوٹا ہے، اور وہ دوڑتا ہوا بچہ تیزی سے جا رہا لشکر یزید کی طرف۔ حسین نے دیکھا، کہا روکو روکو، اگر وہاں گیا تو اس کی کمسنی پہ کوئی رحم نہ کھائے گا۔ انصار دوڑ کے آئے، بچے کو روکا، لے کے حسین کے پاس آئے۔ میں آپ سے پوچھوں اس بچے کو جو خیموں سے نکل کے جا رہا تھا، جلتے ہوئے خیمے نہیں تھے، تماچے نہیں مارے جا رہے تھے، یہ تو جہاد کرنے مجاہد بن کے جا رہا تھا، مگر اسے انصار نے روکا تو کیسے؟ کوئی تماچے مارے، تازیانے لگائے؟ نہیں، پیار و محبت سے روک کے لائے ہوں گے۔ میں کہوں گا انصار حسین، انہی جلتے خیموں سے ایک 3-4 سال کی بچی نکلی ہے، یتیمہ ہو چکی ہے، پیاسی ہے، لوگ تماچے مار رہے ہیں، تازیانے لگا رہے ہیں، گوشوارے چھین رہے ہیں، آؤ اس بچی کو پیار سے سنبھال کے یتیمہ کو باپ کی لاش تک پہنچا دو۔ بچے کے لے کے آئے، حسین کے سامنے ننھا بچہ کھڑا ہوا، بیٹا کون؟ کہا یہ بوڑھا صحابی جس کی لاش آپ کے سامنے، جس کا سر آپ کی گود میں، اس کا بیٹا۔ کہا کہاں جا رہا؟ کہا آپ کا دوست مارا گیا، آپ بہت تنہا رہ گئے، آپ کی تنہائی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، اس لیے لڑنے جا رہا ہوں۔ ہائے میرے مولا، تیری تنہائی ایسی کہ ننھے بچے بھی ملک پڑے۔ کہا نہ بیٹا تو واپس جا، ابھی چھوٹا ہے، تیرا باپ ہو گیا قربان کافی ہے۔ ننھے بچے نے ہاتھوں کو جوڑا، نہیں جانے دو مولا۔ کہا نہیں جا، واپس جا، ارے خیمے میں تیری اماں ہے، اپنی ماں کے ٹوٹے دل کا سہارا بن جا۔ میں اسے یہی مدد مل گئی، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا جس اماں کے لیے واپس بھیج رہے ہو اسی اماں نے تو سجا کے بھیجا ہے۔ حسین راضی نہیں ہوتے، در خیمہ کا پردہ ہٹا، سر پہ ردا ڈالے، بی بی نکلی، مسلم مرد تھے لڑ کے شہید ہو گئے، میں کیسے جان دوں، میری یہ قربانی قبول کر لے۔ ہائے رے مظلومی حسین کہ جس کی تنہائی پر غریب الوطن بیویاں بھی رحم کھائیں، کمسن بچے بھی تڑپ کے روئیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔